चलो कोई बात नहीं. अगले गेस्ट डॉक्टर नाम है इनका. जी डॉक्टर भाई. डॉक्टर भाई अनम्यूट करें. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम सलाम बरकातहू. रहमतुल्लाह. जी बहन बताएं. जी, सबसे पहले तो मुझे शेख अबू रिजवान मोहम्मदी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना था. जज़ाकल्लाह खैर. उनका मैंने आखिरी की जो सूरह बहुत दो बकरा की थी, उन्होंने जिस तरह से खुल के बताया था ईमान का एक एक रुकन, तो मेरा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होता. जज़ाकल्लाह खैर. आमीन वइयाकुम बारकल्लाहु फीकुम. और दूसरा मुझे पूछना था कि मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरे जो है ना ओपीडी अटेंड करती हूँ. मैं पीएचडी डॉक्टर हूँ. तो बहुत से छोटे बच्चे आते हैं, अक्सर उनकी मम्मा जो है ना उनको वो बांधती है ब्लैक कलर के बीड्स, धागे गले में, हाथों में, पाँव में. तो मुझे पूछना था कि मेरा कितना फ़र्ज है. मैं उनको मना करती हूँ, मगर वो कहती हैं कि कभी अपने इन लॉज का वो मजबूरी बताती हैं, कभी खुद नज़र बद का बताती हैं. तो बहुत से पेशेंट होते हैं, कितना मैं मना करूँ, मुझे समझ में नहीं आता. फिर क़यामत के दिन अगर एक एक पेशेंट से मुझसे पूछा जाएगा. आपका सवाल शेख, आपको इनका सवाल समझ में आया? नहीं, मैं सुनने की कोशिश कर रहा था, आवाज साफ नहीं थी. कर रहा था. जी जी बहन थोड़ा माइक के करीब भी आए और जोर से बोले इंशाल्लाह. और दूसरी चीज थोड़ा आपका सवाल जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं, यहाँ तक बात समझ में आई. पेशेंट्स आते हैं, उसके बाद क्या आपने कहा, वो क्या था? वो जो है मैं ये समझा हूँ, मैंने सवाल शायद वो ये कर रही हैं. अगर मैं दोहराता हूँ मफहूम उसका, अगर दुरुस्त हो तो रिप्लाई करें कि हाँ ठीक है. शायद वो ये कह रही हैं कि पेशेंट्स आते हैं तो मुख्तलिफ मकामात पर धागे गले में, पैर में, हाथ में, कमर में बांधते हैं और ये समझाने की कोशिश करती हैं तो वो उमूमन कबूल नहीं करते. ये यही सवाल है. जी 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 यही पूछा है जी. देखिए, दावत और इफ़ाम व तफ़हीम के मामले में हमारे सामने जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा है और दीनी तालीम हम देखते हैं, सीरत पढ़ते हैं कि आपका काम पहुंचा देना है, समझा देना है. अब उसमें आपके मुखातब का और उसके माहौल का लिहाज करते हुए कौन सी चीज़ मुअस्सिर होती है, ये फिर खुद दावत से ताल्लुक़ रखती है. यानी दावत में कौन सी चीज़ मुअस्सिर हो, कौन सी चीज़ कारगर और काबिले कबूल बने सामने वाले के लिए, सुनने वाले या मुखातब के लिए, हम उसका लिहाज करते हुए सबसे बुनियादी चीज़ जो हमारे पास सबसे मजबूत बात होती है वो ये है कि हम अपनी बातें दलाइल की बुनियाद पर बयान करें. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हों और जो कुरान की दलाइल हैं, हम उसको पेश करके अपनी बात को कुव्वत दें. अब ये कोशिश करें कि देखिए, कोई भी बात एक आदमी जब इसको बतौर दीन और अकीदे के इख्तियार करता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि सामने वाला कोई दो जुमला कहे या सामने एक आदमी बताए और उसे फौरन कबूल कर ले. हमें इस बात पर की स्टडी करनी चाहिए, उनसे गुफ्तगू करके उनका इल्मी मेयार जानते हुए ये सोचना या मालूम करना चाहिए कि उनके दिलो दिमाग में इस पर अकीदा क्यों बैठा हुआ है. यानी वो बाप दादा की बुनियाद पे इसको मानते हैं, या बाज लोगों का ये जवाब होता है कि भाई आपने क्यों पहना है, कहता है कि जब मैंने पहना है तो इसमें मुझको फायदे का एहसास है. या इस तरह का कोई भी जो वो अपना उज्र या इस्तेदलाल पेश करते हैं जिसको वो दलील समझते हैं और हम उसे शुबहा कहते हैं कि वो उनके दिलो दिमाग में एक शक शुबे की तरह इस तरह से चिपक गया है कि उसकी बुनियाद पर वो एक गलत अमल को सही समझ रहे हैं. तो हमारा काम ये होना चाहिए कि जहां हम दलाइल दें, उनके दिलो दिमाग में शुबहा पैदा करने वाली या एतमाद उस पर होने की वजह जो है, उस वजह को हम उखाड़ कर फेंकें, उसे समझाएं कि भाई आपने जिसको बुनियाद बनाया है वो दरअसल बुनियाद है ही नहीं. हाँ, जैसे मिसाल के तौर पे कोई कहता है कि भाई हमको जब से हमने तावीज पहनी है या ये पहना है हमको इससे फायदे का एहसास है, तो आप उसको साइकोलॉजिकल उसको समझा सकते हैं कि ये एहसास होना ये दलील नहीं है. और फिर अगर क्या इसको उसूल बनाया जाए और बहुत सारे लोग जो मुशरिकीन हैं, गैर मुस्लिम हैं, वो अपने अपने तौर तरीकों और मुशरिकाना तरीकों पर एतमाद करते हैं, तो क्या आप ये तस्लीम करेंगे कि भाई एक आदमी ने सलीब लटका लिया और उसको ये लगता है कि मुझको इससे फायदा है, जिनों शयातीन से मैं महफूज हो गया, फला फला आफत से महफूज हो गया, तो क्या उसका ये अकीदा दुरुस्त होगा? किस बुनियाद पे आप उसको रद्द करेंगे? एक ये कि एहसास का आप रद्द करें. फिर इस सिलसिले में हदीसों से दलील दे सकते हैं. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस आदमी के हाथ से जो है वो पीतल का कड़ा निकाला और उससे ये कहा कि फ़इन्नका क्या है, इंज़ाहा फ़इन्नहा ला तज़ीदुका इल्ला वहनन, ये तुम अगर इसे निकाल फेंको
یہ تمہاری بیماری میں ہی اضافہ کرے گی. وہن اس نے اس سے پوچھا تھا کہ کیوں ہے یہ تم نے پہن رکھا ہے. تو ایسے ہی ہم آپ سے پوچھے سامنے والے سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پوچھا کہ کیوں پہنا ہے آپ نے, تو اس نے وجہ بتائی. اب ہمارے یہاں وجہ بتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے تھے صحابہ کرام. آپ کے ایک جملے پر جو ہے ایمان لائے, ہماری بات کو ہم کہیں گے تو شاید تسلیم نہ کریں, تو ہمیں تھوڑا سا سمجھانا پڑے گا اس کے دماغ کو سمجھ کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہاری بیماری میں بھی ہی اضافہ کرے گا, اور اسے پہنے ہوئے اگر تم اس دنیا سے چلے گئے تو کبھی فلاح نہیں پاؤ گے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنی بیوی کا دھاگا کاٹا تو یہ کہا کہ شیطان تمہاری آنکھوں میں کشوکے لگا رہا تھا. جب اس یہودی عورت نے تم کو دم کر کے یہ دھاگا دیا تو اور تم نے پہنا تو شیطان نے کشوکے لگانا بند کر دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب سے یا اس طریقے سے آپ کے سوال کا جواب ملتا ہے کہ سامنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ اس دھاگے سے فائدہ ہو رہا ہے, ہم اسے یہ بتائیں سمجھائیں کہ اس دھاگے سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ شیطان آپ کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. میں بتاتا ہوں. جی جی میں سمجھتا ہوں اتنا کافی اچھا جواب دیا شیخ نے. بس میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا بہن کہ یاد رکھیے بہت لوگ کنونس بھی ہو جاتے ہیں نا تو بھی تھوڑے سے ڈاؤٹ میں پڑے رہتے ہیں. تو اس کے اندر جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا عمل تھا نا انہوں نے خود نکال کے کاٹ دیا. اب وہ ان کی بیوی بھی تھی, لیکن یہاں پہ میں نے یہ چیز دیکھا ہے اور کئی لوگوں کا تجربہ ہے کہ جب بیسک بات آدمی سمجھ جاتا ہے, اتفاق رکھ رہا ہے, ہاں ہاں کہہ رہا ہے, پھر کیا ہوتا ہے نا, پھر بھی دھاگا پہنا ہوا ہے تو تھوڑا سا آگے بڑھ کے وہ کاٹ دیتے ہیں. ان کے ہاتھ میں کینچی دیجئے اور وہاں پہ عمل تک پہنچا دیجئے, صرف سمجھا کے چھوڑیے مت, نہیں تو دھاگا پھر بعد میں دل میں پھر سے جگہ بنائے گا. ہاں نہیں تو کوئی زید صاحب اس میں تو تھوڑا زید صاحب آپ کی بات سے اختلاف نہیں ہے, لیکن اس میں یہ احتمال ہے کہ اگر آپ نے کاٹ دیا اور اس کے دل و دماغ سے وہ چیز غلط ثابت نہیں ہوئی, اس کے دل و دماغ میں بیٹھی نہیں, تو پھر دوسرا پہن لے گا. تو ہم یہ بھی کریں جو آپ کہہ رہے ہیں صحابہ کرام نے کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور ساتھ ساتھ میں ہم اس کو ذہنی طور سے سمجھائیں. اس میں ایڈیشن یہ ہے کہ بھائی ہمارا کام پہنچانا ہے. اب اس کے بعد کوئی اگر کنوینس نہیں ہوتا ہے تو ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. ہاں آج نہیں تو کل ہو سکتا ہے اس کو یہ بات سمجھ میں آئے انشاءاللہ. جی لیکن وہاں پہ اتنے سارے پیشنٹس آتے ہیں تو ہر کسی کو سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو کیا میں پمفلٹ باندھ سکتی ہوں, اس میں لکھا ہوا ہو پورا؟ ہاں بہت اچھی بات ہے جی شیخ. ہاں یہ آپ کے سوال کے جواب میں ہم نے تھوڑی تفصیل بیان کی. اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو کم وقت میں آپ اس کو کم سے کم اتنا کہیے کہ دیکھیے یہ غلط ہے. آپ ایک حدیث ایک جملے کی سنائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من علق تمیمۃ فقد اشرک او کفر من تعلق شیئا وکل الیہ. یہ دو حدیثیں میں نے بیان کر دی کہ جو شخص کوئی چیز لٹکاتا ہے اس سے دل لگاتا ہے اللہ اس کو اسی کے حوالے کرتا ہے. ایک دو حدیث سنائیے اور اسے کہیے کہ یہ شرک ہے. اگر آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ کا کام ضرور ہے کہ آپ تحقیق کریں. کیا اگر کوئی غیر مسلم آپ کو کوئی آج ایک عمل بتائے کہ فلاں جگہ جا کے آپ سر ٹیک لیں, ماتھا ٹیک لیں تو آپ کی مشکلات حل ہو جائے گی, تو آپ اسے قبول کر لیتے ہیں کیا؟ نہیں مانتے. پہلے تحقیق کریں گے نا. تو ایسے ہی آپ کو کسی نے کہا یہ پہن لو اور میں کہہ رہی ہوں کہ یہ غلط ہے, تو آپ کو معلوم کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے. آپ شارٹ میں یہ بات بول سکتی ہیں. جی ٹھیک جزاک اللہ خیر. اپنے میڈیکل پروفیشن سے ایک مثال آپ دے سکتی ہیں ایک اور, کہ جو دوا لے کر آپ گھر جائیں گے اور گلے میں پہن لیں گے تو اس سے تھوڑی کچھ فائدہ ہونے والا ہے. مطلب دوا کو کھانا ہوگا, جو ڈائٹ بتایا جائے گا, ڈائٹ پہ عمل کرنا ہوگا, جو قرآن و سنت کی رہنمائی پہ عمل کرنا ہوگا. قرآن کی آیتیں بھی اگر گلے میں کوئی لٹکا لے تو اس سے کوئی عمل کا طریقہ نہیں ہے. یہ چیز صحیح نہیں ہے. اگر آیتیں بھی ہوتی جی یہ الگ بات ہے, اس کے اندر سب وہ ڈائیگرام نمبر وغیرہ ہوتے ہیں, وہ ایک اور بہت بڑی بات ہے, خرافت. اچھی بات ہے. ٹھیک ہے سر صاحب, میں اگر موقع ہو اور آپ اجازت دیں تو 2 منٹ کی ایک بات کہنا چاہتا ہوں, بہت بنیادی قسم کی اصولی. بالکل یہ بات بنیادی اوپننگ کمنٹ ہوگا. جی بنیادی یہ ہے کہ جیسے ہمارے لیے شریعت میں دوا علاج کے لیے مسائل کو حل کرنے کے لیے رہنمائیاں کی گئی ہیں. جہاں تک بیماریوں سے شفا کی بات ہے یا آسے و کسی بھی مسئلے سے نکلنے کی بات ہے, تو اس میں 2 سبب ہے جو شریعت نے ہم کو اجازت دی ہے. ایک تو وہ جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں اذکار کی شکل میں بتائیں کہ آپ فلاں معاملے میں یہ پڑھ لیجئے. مخصوص قسم کی دعائیں, قرآن کی آیتیں, صورتیں بیان کی گئی ہیں, ان کے فضائل اور تاثیر بیان کی گئی ہے. اس کے علاوہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا, موعظتین پڑھی آپ نے, ایک مثال پیش کی ہے نا.
اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شفا کے لیے کچھ دعائیں بہت ساری بتائی ہیں، جامع دعائیں. تو یہ چیزیں جو ہم قرآن و حدیث سے سیکھتے ہیں ان کو شرعی اسباب کہا جاتا ہے. اس سے ہٹ کے جیسے مثال کے طور پہ ابھی ڈاکٹر ہے، علاج کرتا ہے، علاج معالجہ ہوتا ہے، اب اس میں طبی اعتبار سے جو راستے اختیار کیے جاتے ہیں ان کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ سائنٹیفک چیزیں ہیں. تو کہنے کا مطلب، اور اس کی شریعت نے اجازت دی ہے. تو معلوم یہ ہوا، میں اصول قاعدہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں بنیادی طور سے کہ ہمارے علاج اور مسائل کے حل کے لیے یا تو شرعی اسباب ہم اختیار کریں گے یا ان طریقوں کو جو سائنسی اور تجرباتی طور پر ثابت ہوئے ہیں کہ فلاں بیماری میں فلاں علاج ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جیسے شہد سے علاج، حجامہ سے علاج. تو یہ چیزیں علاج معالجے کی بات ہے. اب ان دو چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد ایک اصول یہ نکلتا ہے کہ کیا یہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ تمائم، یعنی جس کو گنڈا تعویذ ہم کہتے ہیں، یہ گنڈا تعویذ شرعی اعتبار سے سبب بتایا گیا ہے بیماری کے علاج کے لیے، مسائل کے حل کے لیے، یا تجرباتی اور سائنٹیفک انداز میں جس کو ہم طبعی کہیں گے، طبعی اور اعتیادی اعتبار سے اس کو علاج بتایا گیا. دونوں اعتبار سے یہ علاج نہیں ہے، گنڈا تعویذ اور اس قسم کی چیزیں. الا یہ کہ سائنٹیفک اعتبار سے جیسے کچھ بتاتے ہیں کہ بھائی فلاں اور جو الیکٹران نیوٹران کا وہ لوہے میں یا دھاتوں میں ہوتا ہے، اس میں کچھ سائنسی عمل کے ذریعے سے ایک چیز کو نکال کے باڈی سے چپکایا جاتا ہے، وہ آج کل پٹا آتا ہے مخصوص قسم کا، اور ایسی کچھ چیزیں جو سائنٹیفک ہیں اور اس کا ایک عمل بتایا جاتا ہے کہ اس سے یہ تاثیر ہوتی ہے جسم کے اندر، باڈی کے اوپر اس کا یہ اثر ہوتا ہے. تو وہ چیز سمجھ میں آتی ہے، اس کو ہم یہ عقیدے کی بات اور اس کی شرعی اعتبار سے غلط بات نہیں کہہ سکتے. باقی اصول جو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ جس چیز کو ہم اختیار کر رہے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے، علاج کے لیے، وہ شرعی طور سے اس کی اجازت ہے، یعنی وہ مشروع ہے، یا طبعی طور سے، وہ تجرباتی طور سے، طبی اعتبار سے ثابت ہے. اگر یہ دونوں نہیں ہے تو پھر اسے اختیار کرنا بدعقیدگی اور بدعت ہو سکتا ہے، شرک اصغر، اور بعض حالات میں شرک اکبر ہو سکتا ہے. بارک اللہ ایک فیک. اصول اہل علم بیان کرتے ہیں کہ جو چیز سبب نہیں ہے، جو چیز کسی کام کا سبب نہیں ہے، اللہ نے، رسول نے یا تجربات نے جس کو سبب نہیں بتایا، اس کو سبب ماننا شرک اصغر ہے. جزاک اللہ خیر شیخ.